بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل ٹال کے معزز ناظرین، آج کی کہانی کا ٹاپک ہے شیطان مکڑی۔ سارا شہر اس وقت بڑے خوف و حرات میں مبتلا تھا۔ کچھ دنوں سے تقریباً ہر گھر سے ایسی مکڑیوں کے برآمد ہونے کا انکشاف ہو رہا تھا جن کا سائز ایک چھٹانگ بھر کا تو ضرور رہا ہوگا۔ یہ مکڑیاں کہاں سے آئیں اور کیسے آئیں، اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ ان مکڑیوں کی اماج کا ہر گھر کے اندر اسٹور یا ان کمروں میں تھی جہاں کبھی کبھار ہی گھر کے افراد جاتے ہیں۔ مکڑیوں کا جسم زردی مائل تھا اور ان پر سیاہ رنگ کی دھاریاں بنی ہوئی تھی۔ ایک دو گھروں میں انہیں پکڑ کر مارا بھی گیا اور مارنے پر اس کے جسم سے نکلنے والا خون کو دیکھ کر مزید خوف پھیل گیا، کیونکہ ان کے جسم سے نکلنے والے خون کا رنگ سرخ کے بجائے زرد رنگ کا تھا۔ نہ جانے وہ کس قسم کی مکڑیاں تھی، اور ان کے بدن سے اٹھنے والی سرانڈ تو اس قدر تھی کہ ایک ہفتے تک گھر سے بدبو نہ جا سکی۔ ان گھر کے مکینوں نے بدبو سے پیچھا چھڑانے کے لیے سینکڑوں اگربتیاں اور روم اسپرے کر کے سکون کا سانس لیا۔ پھر ایسے واقعات یک کے بعد دیگرے رونما ہونے لگے کہ روز کسی نہ کسی گھر سے اسی قسم کی مکڑیوں کا ظہور ہونے لگا۔ تنگ آ کر لوگوں نے پولیس والوں سے مدد لینے کا فیصلہ کیا اور پھر شہر کی پولیس حرکت میں آ گئی۔ سب سے حیرتناک بات یہ تھی کہ جس گھر میں بھی ذرا سا شک ہوتا وہاں تلاش کرنے کے باوجود کوئی ایسی مکڑی نہ پائی جاتی۔ لیکن پھر کچھ روز گزرنے کے بعد وہاں کے مکینوں کے مطابق کہ انہوں نے ایسی مکڑیوں کو گھر کے پرانے ساز و سامان والے کمرے میں دیکھا ہے، لیکن باوجود تلاش کرنے کے وہ کہیں چھپ جاتی تھی یا دکھائی نہ دیتی تھی۔ عجیب مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس مصیبت سے کیسے جان چھڑائے۔ اب تو دبے دبے لفظوں میں لوگوں نے آپس میں چہ مگوئیاں کرنا شروع کر دی تھیں کہ شاید یہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا کوئی عذاب ہی نہ ہو، یا پھر کسی نے اس شہر پر کالا جادو کر دیا ہو۔ غرض ملی جلی افواہیں تھیں جن کا کوئی سر پیر نہیں تھا۔ تارا مسیح نام کا ہی تارا نہیں بلکہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھا۔ مذہب کے لحاظ سے اس کے والدین کرسچن تھے۔ وہ اپنے مذہب کے اتنے سچے تھے کہ مسلمانوں کے تمام مذہبی تہواروں کو بڑی عقیدت کی نظر سے دیکھتے اور ان کا اس طرح احترام کرتے ہیں جیسے وہ ان کے اپنے مذہبی تہوار ہوں۔ بچپن سے لڑکپن کی حدود میں قدم رکھتے ہی تارا مسیح بھی میٹرک تک تعلیم مکمل کر پایا۔ پھر نہ جانے اسے کیسی صحبت ملی کہ اس کا اسکول سے جی اچاٹ ہو گیا اور اس نے سفلی علوم میں دلچسپی لینی شروع کر دی۔ تارا مسیح کا ایک دوست شمعون ایک ایسے شخص کو جانتا تھا جو شہر سے باہر ایک گندے جوہڑ کے کنارے لگے ایک بہت بڑے بوہڑ کے پیڑ تلے بیٹھا مختلف قسم کے علوم کا جاپ کرتا۔ شمعون تارا مسیح کا بہت گہرا دوست تھا اور ایک دن اس کی خواہش پر اسے اس شخص کے متعلق بتایا تو تارا مسیح فوراً اس سے ملنے کے لیے بےتاب ہو گیا۔ پھر ایک دن دوپہر کو گھر والوں سے نظریں بچا کر وہ اپنے دوست کے ساتھ اس شخص سے ملنے گھر سے نکل پڑا۔ دوپہر کا وقت ہونے کی وجہ سے لوگ گھروں میں دب کے آرام کر رہے تھے اور اکا دکا افراد ہی گلیوں میں پھرتے نظر آ رہے تھے، لیکن ان کی طرف کسی نے توجہ نہ دی۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے شہر سے باہر جانے والے رستے پر ہو لیے جو سیدھا گندے جوہڑ کی طرف جاتا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ اس پیڑ کے نزدیک پہنچ کر رک گئے۔ پیڑ کے نیچے مٹی سے بنے ایک چکور چبوترے پر ایک ننگ دڑنگ شخص چوکڑی مارے بیٹھا ہوا تھا اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس کے گلے میں بڑے بڑے لکڑی کے موتیوں کی مالا تھی جس میں تقریباً 12 عدد دانے تھے اور ان دانوں پر مختلف اشکال بنی ہوئی تھی جو بڑے خوفناک قسم کے چہروں پر مشتمل تھی۔ اس کے بدن پر صرف ایک گرے رنگ کا لنگوٹ تھا جس کے ساتھ کچھ گھنگرو لٹکے ہوئے تھے، اور جب وہ وقفے وقفے سے ایک جھرجھری لیتا تو وہ گھنگرو بجنے لگتے اور پل بھر کے لیے آس پاس کی خاموشی میں ایک ارتعاش سا پیدا ہوتا اور پھر یکدم خاموشی چھا جاتی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ درخت پر کسی پرندے کے بولنے تک کی آواز سنائی نہ دے رہی تھی، جس کی وجہ سے خاموشی مزید گمبھیر ہو گئی تھی۔ وہ اپنے کام میں اس قدر مگن تھا کہ اسے ان دونوں کے اپنے نزدیک کھڑے ہونے کا احساس تک نہ ہوا، لیکن یہ ان دونوں کی خام خیالی تھی۔ جب اس نے بنا آنکھیں کھولے ان دونوں کو اس کے ناموں سے پکارا تو وہ حیران ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور اس شخص کے علم کے قائل ہو گئے۔ ابھی وہ ایک دوسرے کی طرف ہونکوں کی مانند دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک اس شخص نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ اوف خدایا، وہ اس کی آنکھیں تھی کہ جلتے ہوئے چراغ، اس قدر سرخ آنکھیں کہ پل بھر ان کی طرف دیکھنے سے ہی ان دونوں کو اپنے سر گھومتے ہوئے محسوس ہونے لگے اور انہوں نے جلدی سے دوسری طرف دیکھ کر اپنے سر کو جھٹکے دینے شروع کر دیے۔ کچھ دیر تک ایسا کرنے سے ان کی طبیعت سنبھلی
تو انہوں نے سر جھکاتے ہوئے اس شخص کو اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ اس شخص کے منہ سے کوئی الفاظ نہ نکلا، لیکن اس کے باوجود وہ ٹیپ ریکارڈ کی طرح اپنے آنے کا مقصد بتاتے رہے۔ وہ شخص خاموشی سے چپ چاپ بیٹھا ان کی کہانی سنتا رہا۔ اپنا مدعا بیان کر کے وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ یہ دیکھ کر اس شخص نے انہیں چبوترے پر بیٹھنے کے لیے کہا اور انہیں اپنی طرف دیکھنے کے لیے کہا۔ انہوں نے ڈرتے ڈرتے دوبارہ اس کی جانب نظریں ڈالی تو یہ دیکھ کر ایک اطمینان کی سانس لی کہ اب اس شخص کی آنکھیں بالکل نارمل تھی۔ شاید ایسا اس کے کسی علم کی وجہ سے ہوا ہو، لیکن اب وہ ایک عام آدمی کی طرح ہی ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر کافی دیر تک منت سماجت کرنے کے بعد اس نے تارا مسیح کو اپنی شاگردی میں لینے کی حامی بھر لی۔ تارا مسیح بہت خوش تھا۔ اسے اپنی منزل اپنی نظروں کے سامنے نظر آنے لگی۔ اس نے اس کے سامنے اس کا ہر حکم ماننے کی رضامندی ظاہر کی اور جواب میں اس نے اسے 2 دن کے بعد ٹھیک 12 بجے اسی جگہ آنے کے لیے کہا۔ کچھ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ دونوں اس سے اجازت لے کر واپس گھروں کو لوٹ گئے۔ دوسرے روز تارا مسیح اکیلا ٹھیک 12 بجے اس کے سامنے آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ اس شخص نے، جس کا نام رابرٹ مسیح تھا، اس کو کالے علم اور نوٹوں کے متعلق آگاہی دینے لگا۔ شروع میں وہ اسے کالے علم کے چند ایک جاب سمجھانے لگا جسے مختلف جگہوں میں کرنے کے لیے کہا گیا تھا، اور پھر چند دنوں میں ہی تارا مسیح نے اس کی توقع کے عین مطابق وہ تمام جاب بڑی کامیابی سے مکمل کر لیے۔ ان جابوں کی مدد سے وہ مختلف قسم کے شعبے اور کمالات کر سکتا تھا۔ دن گزرتے چلے گئے اور وہ مزید جاب سیکھتا چلا گیا۔ ایک روز وہ اس کے سامنے بیٹھا کالے علم کے مختلف موضوعات پر گفت و شنید کر رہا تھا کہ اچانک اس کے استاد نے اسے کالے علم کا ایک نیا وار انقباتی جھرمٹ دینے کا فیصلہ کیا۔ اس کے استفسار پر اس کے استاد نے بتایا کہ اس وار کو حاصل کرنے کے بعد اس کا کرنے والا کہیں بھی مصنوعی مکڑیوں کا عطاب نازل کر سکتا تھا اور پھر اسے واپس بھی لوٹا سکتا تھا، اور اس کے لیے وہ وہاں موجود لوگوں سے منہ مانگی قیمت وصول کر سکتا تھا۔ تارا مسیح کے منہ میں یہ سن کر پانی بھر آیا اور خیالوں ہی خیالوں میں وہ خود کو قارون سمجھنے لگا۔ اپنی اس بے چینی کا ذکر اس نے اپنے استاد سے بھی کر دیا۔ استاد اس کی بتابی سے محظوظ ہونے لگا۔ وہ چونکہ اس کا قابل اور ہونہار شاگرد تھا اور اس نے اس کی توقع سے بڑھ کر اسے خوش کیا تھا اور اس کے بتائے گئے تمام جابوں کو بڑی کامیابی سے مکمل کر لیا تھا، اس لیے وہ اس سے بہت خوش تھا۔ اور اب یہ انقباتی جھرمٹ کا وار بھی وہ اس سے اپنے شیطان دیوتا کے کہنے پر ہی دینے پر راضی ہوا تھا، لیکن اس کے لیے اس نے اس سے کوئی ذکر نہیں کیا تھا، ورنہ وہ ضد کرتا کہ وہ فوراً اسے شیطان دیوتا سے ملوائے۔ لیکن چونکہ ابھی وقت نہیں آیا تھا کہ وہ ان معمولی کاموں کی وجہ سے اسے اپنے شیطان دیوتا سے ملواتا، اس لیے وہ اس کا قصہ گول کر گیا۔ تارا مسیح کے والدین اس کی اس غیر اخلاقی سرگرمیوں سے قطعی لا علم تھے۔ اس کی غلط صحبت اور پڑھائی چھوڑ دینے کی وجہ سے وہ اس سے تقریباً لا تعلق ہی ہو کر رہ گئے تھے۔ صرف رات کو اس کو گھر میں پا کر تسلی کر لیتے کہ ان کا بیٹا گھر میں موجود ہے۔ یہ مغرب کے بعد کا وقت تھا۔ آج اسے اس کے استاد نے معمول سے ہٹ کر شام کو آنے کا کہا تھا تاکہ وہ اس سے انقباتی جھرمٹ کے جاب کے متعلق کچھ بتا سکے، اور تارا مسیح صبح سویرے سے ہی بڑی بے چینی سے شام ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ اور پھر سورج غروب ہوتے ہی اس نے اپنی امی کو ایک دوست سے ضروری کام کا کہہ کر شہر سے باہر جانے والے راستے پر اکیلا ہی نکل گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنے استاد کے سامنے اسی بوڑ کے درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ سامنے ایک چراغ جل رہا تھا جس میں شاید گھی تھا اور اس کی بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، اور سامنے ہی ایک سفید رنگ کا رومال بچھائے اس کا استاد منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر اس رومال پر پھونکے مار رہا تھا۔ ابھی اسے کرتے چند لمحے ہی ہوئے ہوں گے کہ رومال پر ایک بڑی سی مکڑی کی شبیہ ابھرنے لگی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ مکڑی رومال سے ابھر کر اس پر بیٹھ گئی۔ اس کی ٹانگیں تیزی سے ادھر ادھر حرکت کر رہی تھی اور اس کے چہرے پر موجود نیلی نیلی آنکھیں بہت بھلی لگ رہی تھی۔ اس کا جسم زردی مائل تھا اور اس پر کالی دھاریاں بنی ہوئی تھی۔ اس کا جسم یوں پھول اور پچک رہا تھا جیسے بلڈ پریشر چیک کرتے وقت ڈاکٹر کے ہاتھ میں موجود آپریٹر کام کرتا ہے۔ تارا مسیح بڑی حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ مکڑی کے نامودار ہوتے ہی اس کا استاد یوں تعظیم سے بیٹھ گیا جیسے اس کے سامنے کوئی بہت بڑی ہستی آ گئی ہو۔ کیا وہ جاب کرنے کے لیے رضامند ہے؟ مکڑی کے منہ سے ایک باریک سی آواز نکلی، چونکہ چاروں طرف ایک خاموشی طاری تھی، اس لیے وہ آواز بہت آسانی سے سنائی دی گئی۔ جی، آپ کے حکم کے مطابق اسے میں نے آج اسی لیے بلایا تھا، استاد نے جواباً کہا۔ ٹھیک ہے،
اسے جاب کا پہلا درس دے دو اور ٹھیک 2 روز بعد دوسرا، اسی طرح 15 دنوں کے اندر اندر اسے تمام طریقہ کار بتا دو۔ مکڑی کے منہ سے دوبارہ آواز برآمد ہوئی، مجھے دوبارہ صرف اسی وقت پیغام دینا جب یہ سارا جاب مکمل کر لے، لیکن اسے اس جاب کی بھیڑ دینا ہوگی، اور اگر یہ اس میں ناکام رہا تو پھر اس کی زندگی کی ضمانت نہیں دی جائے گی۔ مکڑی کے منہ سے دوبارہ پتلی سی آواز سنائی دی۔ استاد کے اس بات میں سر ہلاتے ہی وہ دوبارہ رومال میں جذب ہو گئی اور پھر دوبارہ اس کی شبیہ نظر آنے لگی اور چند ہی لمحوں میں وہ غائب ہو گئی۔ تارا مسیح بڑی حیرت اور سکتے کی سی کیفیت میں یہ سب دیکھ اور سن رہا تھا۔ مکڑی کے دوبارہ غائب ہوتے ہی جیسے اسے ہوش آ گیا۔ استاد نے اس کی اس کیفیت کو بھانپتے ہوئے اسے یہ کہتے ہوئے کہا کہ اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ کہ وہ خود اپنی آنکھوں سے تمام منظر دیکھ اور سن چکا ہے۔ شیطان دیوتا کے کہنے کے مطابق اسے ایک بھیڑ دینی ہوگی جس کا فیصلہ خود شیطان دیوتا تجویز کرے گا، ورنہ اسے انکوباتی جھرمٹ کا وار نہیں سونپا جائے گا۔ تارا مسیح یہ سب سیکھنے کے شوق میں اس قدر پاگل ہو گیا تھا کہ اس نے جھٹ استاد سے ہر قسم کی بھیڑ کا وعدہ کر لیا۔ وہ شاید اس بات سے بے خبر تھا کہ اسے جاب حاصل کرنے کے لیے کتنی بڑی بھیڑ دینی پڑے گی۔ پھر کچھ دیر تک مزید استاد سے ہدایات لینے کے بعد وہ اپنے گھر کی جانب جانے والے راستے پر چل پڑا۔ استاد سے لیے گئے جاب کے پہلے درس کے مطابق اسے ایک کتا کاٹ کر اس کا گوشت کھانا تھا، اور یہی نہیں بلکہ اس کے لیے قبرستان میں ایک پرانی اور گہری قبر میں بیٹھ کر یہ سب کام کرنا تھا۔ پہلے تو اسے یہ کام بہت مشکل اور خوفناک لگا، لیکن اسے صرف ایک ہی دھن لگی ہوئی تھی کہ کسی طرح اس کے پاس بہت ساری دولت آ جائے اور وہ اسے استعمال کر کے اپنی ہر جائز اور ناجائز خواہشات کو پورا کر سکے۔ یہی سوچتا ہوا وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا اپنے گھر کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ 15 دن کیسے گزرے پتہ بھی نہ چلا، اور اس نے یک کے بعد دیگر مختلف قسم کے ناقابل یقین مراحل سے گزر کر انکباتی جھرمٹ کا وار حاصل کر لیا۔ لیکن اس کے لیے اسے جو بھیڑ دینی پڑی اس کا تصور کر کے ہی روح کانپ اٹھتی ہے۔ کوئی شخص اپنے مطلب کے لیے ایسا بھی کر سکتا ہے؟ یہ سوچ سوچ کر انسانی دماغ معاف ہو جاتا ہے۔ شیطان دیوتا نے اسے اپنی سگی ماں کو زنج کر کے اس کے دل کو نکال کر بھون کھانے والی بھیڑ کا مطالبہ کر دیا تھا، اور اس کے لیے اسے یہ دھمکی بھی دی تھی کہ اگر اس نے انکار کیا تو پھر اپنی موت کا وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ اب مرتا کیا نہ کرتا، اس نے کسی بہانے سے اپنی ماں کو اپنے دوست شمعون کے گھر بلا کر ایک تیز چھری کی مدد سے پہلے زنج کیا، پھر اس چھری سے اس کا دل نکال کر وہیں اسے آگ پر بھونا اور بڑے مزے سے کھا لیا، اور ثبوت کے طور پر اپنی ماں کے سر کو کاٹ کر اسے ایک بوری میں ڈال کر اپنے استاد کے سامنے پیش کر دیا۔ ماں کی گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں درج کروا دی گئی، لیکن باوجود لاکھ کوششوں کے اس کی ماں کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ اس نے اپنی دوست کی مدد سے اپنی ماں کا جسم وہیں اس کے گھر کے ایک کمرے میں گڈھا کھود کر دفنا دیا، اور اس پر مختلف قسم کے چھوٹے بڑے جستی ٹرنک ایک دوسرے کے اوپر ترتیب سے رکھ دیے۔ انکباتی جھرمٹ کے حصول سے اسے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ وہ شہر میں یا کسی گھر میں اپنے مصنوعی مکڑیوں کو بھیج دیتا جو وہاں کے مکینوں کے جسموں سے سارا خون نچوڑ لیتی، اور اس طرح خون نکلنے کی وجہ سے لوگ مرنے لگتے۔ لیکن اس کے لیے ایک شرط یہ تھی کہ جو بھی مکڑی کسی گھر میں جائے اس کا سائز بہت چھوٹا ہوتا، لیکن آہستہ آہستہ ایک ہفتے تک اس مکڑی کا سائز ایک چھٹاک کے قریب ہو جاتا تھا، یعنی اس کو ایک ہفتہ انتظار کرنا پڑتا۔ ان مکڑیوں کے افزائش کے لیے انہیں گھر کے کسی اسٹور یا ایسے کمرے میں بھیجا جاتا جہاں عام طور پر گھر کی مکین کم ہی جاتے تھے، اور اس سے یہ فائدہ ہوتا کہ وہ مکڑیاں ایک ہفتے تک وہیں پرورش پاتی اور اپنی اصلی بہبت حاصل کرنے کے بعد اسی گھر کے مکینوں کے جسموں سے خون پینے کے لیے نکل پڑتی۔ یہ انتہائی خوفناک صورتحال تھی جس سے ہر انسان پریشان اور خوفزدہ ہو سکتا تھا، اور وہ انہیں اس کی اس پریشانی سے نجات دلانے کے لیے منہ مانگے دام وصول کر سکتا تھا۔ اور یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ شہر میں اس وقت تقریباً ہر گھر سے اس کی بھیجی ہوئی مکڑیاں نکلنے لگی تھی، اور ان کی جسامت اور حلیے سے لوگ خوفزدہ ہو گئے تھے۔ شہر میں پھیلنے والی خوف و ہراس کی خبریں اس تک بھی پہنچ جاتی تھی، اور وہ دل ہی دل میں بہت خوش ہوتا تھا کہ لوگ اس کی بھیجی ہوئی مکڑیوں سے خوف میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ایک روز اس نے اپنے ایک چیلے کو یہ مشن دے کر شہر کی طرف بھیجا کہ وہ لوگوں میں یہ بات پھیلا دے کہ شہر سے باہر ایک ایسا شخص موجود ہے جو انہیں اس پریشانی سے نجات دلا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اسے بہت سی دولت دینی ہوگی۔ اس کے چیلے نے اس کے حکم کے مطابق چند ایسے لوگوں میں یہ بات پھیلا دی
جو چغل خوری میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، اور پھر توقع کے عین مطابق چند ہی دنوں میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل گئی، اور لوگوں نے ایک ہجوم کی شکل میں شہر سے نکل جانے والے راستے کا رخ کر لیا۔ تارا مسیح کو اس کے چیلے نے تمام کارروائی سے آگاہ کر دیا تھا، اور وہ ان سب کے آنے کا شدت سے انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک ہجوم اس کے گھر کے باہر موجود تھا اور اس کے گھر سے برآمد ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ اندر بیٹھا ان کی بے چینی سے محظوظ ہو رہا تھا۔ پھر اس نے انہیں زیادہ تڑپانا پسند نہیں کیا اور بڑی روانیت سے اپنے چیلے کے ساتھ گھر کے دروازے سے باہر نکل آیا۔ ہجوم اسے دیکھتے ہی شور کرنے لگا اور کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کے اشارے سے تمام لوگ یوں خاموش ہو گئے جیسے کوئی کھلونا چابی یا سیل ختم ہونے کے بعد یکدم رک جاتا ہے۔ اس نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے ان کے آنے کا مقصد بیان کیا، حالانکہ اسے ان کے یہاں آنے کا مقصد اچھی طرح معلوم تھا۔ اس کے خاموش ہوتے ہی اس ہجوم سے دو ذرا بزرگ قسم کے افراد باہر نکل آئے اور اپنے آنے کا مدعا بیان کیا۔ وہ خاموشی سے ان کی گفتگو سنتا رہا۔ پھر ان کے خاموش ہونے پر اس نے انہیں مکڑیوں کے عذاب سے نجات دلانے کا وعدہ کیا اور اس کے عوض ڈھیر ساری دولت اور اپنی ضروریات کے مطابق ڈھیر سارا سامان لانے کا مطالبہ کیا، جو ان میں آپس میں باہمی صلاح و مشورے سے طے پا گیا، اور اس شرط پر کہ پہلے صرف آدھی رقم اور پورا سامان دیا جائے گا، پھر آدھی رقم مکڑیوں کے دفان ہونے کے بعد ادا کی جائے گی۔ تارا مسیح نے یہ بات مان کر انہیں یقین دلایا کہ وہ اپنے علم کے ذریعے انہیں مکڑیوں سے نجات دلا دے گا، لیکن اس کے لیے اسے کم از کم 3 دن درکار ہوں گے۔ ایسا اس نے جان بوجھ کر کہا تھا تاکہ انہیں کسی قسم کا شک نہ ہو۔ 3 روز کا اس نے اس لیے کہا تھا کہ وہ ان دنوں اپنا ایک کالے علم کا جاپ کرے گا۔ لوگ اس کی بات سن کر سر ہلانے لگے اور پھر کچھ دیر وہی رک کر وہ اس کے کچھ اور کہنے کے منتظر رہے، لیکن وہ یہ کہہ کر دوبارہ اپنے گھر میں داخل ہو گیا۔ یہ دیکھ کر سارا ہجوم دوبارہ شہر کی طرف مڑ گیا۔ دوسرے روز کچھ لوگ ایک بڑے سے بیگ میں روپے بھر کر اس شخص کے حوالے کرائے تھے اور اسے کل والے واقعے کے متعلق بھی بتا دیا تھا، جسے سن کر بظاہر وہ فکر مند ہو گیا، لیکن دل ہی دل میں ان سب کی بیوقوفی اور ڈر سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے ایک موٹی رقم بھی مل رہی تھی۔ اس کی کامیابی حقیقت کا روپ دھارے اس کے سامنے تھی۔ اس نے انہیں یقین دلایا کہ دوبارہ ایسا نہ ہوگا اور وہ جلد از جلد ایک کالے علم کا جاپ کر کے انہیں اس مصیبت سے نجات دلا دے گا۔ وہ لوگ اس کے یقین دلانے پر واپس گھروں کو لوٹ آئے۔ رحیم کا دوست اسے کرکٹ کھیلنے کے لیے بلانے کے غرض سے اس کے گھر آیا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ گھر کے افراد آرام کرنے کی غرض سے اپنے اپنے کمروں میں خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے۔ وہ چپکے سے گھر کے اسٹور میں داخل ہوا اور اپنے بیڈ کے نزدیک پہنچا بھی نہ تھا کہ 2 مکڑیاں اچھل کر اس کے سامنے پہنچ چکی تھی۔ ان کے اچانک سامنے آنے سے وہ گھبرا گیا۔ ایک مکڑی نے بڑی تیزی سے اپنا نوکیلا ڈنک اس کی گردن میں پیوس کر دیا، اور ابھی اس نے اس کا خون پینے کی کوشش شروع ہی کی تھی کہ رحیم کی والدہ پانی پینے کے غرض سے جیسے ہی باورچی خانے میں آئی تو اسے گھر کے اسٹور والے کمرے سے کچھ آوازیں سنائی دی۔ اس نے جلدی سے ہاتھ میں کپڑے دھونے والا ڈنڈا تھاما اور بڑی احتیاط سے اسٹور کی جانب بڑھنے لگی، اور جیسے ہی وہ اسٹور کے اندر داخل ہوئی تو ان کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رکی، کیونکہ ان کے سامنے ایک زردی مائل بڑی سی مکڑی اس کے بیٹے کی گردن میں اپنا نوکیلا ڈنک پیوس کیے چپکی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ڈنڈا تیزی سے اس کو مارنے کے لیے ہاتھ لہرایا۔ اس کے ہاتھ کا زاویہ ایسا تھا کہ ڈنڈا صرف مکڑی کو ہی لگا اور اس کے بیٹے کی گردن محفوظ رہی۔ مکڑی اچانک ڈنڈا لگتے ہی بڑی زور سے سامنے رکھے ایک ٹن سے ٹکرائی اور زوردار آواز کے ساتھ زمین پر گر گئی۔ رحیم پر ناقحت طاری تھی۔ شاید ایسا خوف کی وجہ سے ہوا یا پھر مکڑی کا ڈنک زہریلا ہو اور کچھ زہر اس کے جسم میں داخل ہو چکا ہو۔ مکڑی کے زمین پر گرتے ہی اس کی والدہ نے بے درد پہ ڈنڈے کے وار کر کے اس کا بھرتا بنا دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی گھر میں ایک ناگوار بدبو پھیلنے لگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی ہزاروں کی تعداد میں مرے ہوئے چوہوں کے درمیان بیٹھا ہو۔ اس کی والدہ نے جلدی سے اپنا دوپٹہ اپنے ناک پر رکھ لیا۔ ایسا کرنے سے اسے کچھ سکون ملا، ورنہ اسے یوں محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ کسی بھی وقت بے ہوش ہو کر گر جائے گی۔ اس کے یوں زور زور سے ڈنڈے چلانے سے گھر کے دیگر افراد بھی یہ آوازیں سن کر وہیں پہنچ گئے، اور وہاں کا منظر ان کے لیے بہت حیرت ناک تھا۔ زمین پر پڑی مکڑی کی حالت زار دیکھ کر انہیں ساری بات فوراً سمجھ میں آ گئی، لیکن اس کے باوجود ان کی والدہ نے انہیں تمام کہانی سنا دی۔ تارا مسیح نے نوٹوں سے بھرا ہوا بیگ لے کر اسے گھر میں ایک جگہ حفاظت سے چھپا کر رکھ دیا۔
وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اسے اپنی خواہش کے مطابق بہت سی دولت حاصل ہو گئی تھی۔ دوسرے روز شہر سے آہستہ آہستہ اس شیطانی مکڑیوں کا خاتمہ ہونا شروع ہو گیا، اور سارا دن گزرنے کے بعد بھی کسی گھر سے ایسی کسی مکڑی کے دوبارہ برآمد ہونے کی کوئی اطلاع سنائی نہ دی۔ دوسرے ہی روز کسی پراپرٹی ڈیلر کے ذریعے اپنے مکان کو فروخت کرنے کا کہہ کر تارا مسیح نے اپنا تھوڑا بہت سامان باندھا اور گھر کو تالا لگا کر اس کی چابی اپنے پراپرٹی ڈیلر کے حوالے کی، اور اسے تاکید کی کہ اگر اس مکان کا کوئی اچھا سا گاہک مل جائے تو اسے فروخت کر کے اسے اطلاع کر دے۔ ڈیلر کی یقین دہانی کے بعد تارا مسیح نے دوسرے شہر جانے والی بس پکڑی، اور بس میں سوار ہوتے ہی بس سڑک پر فراٹے بننے لگی۔ بس ابھی تھوڑی دور ہی گئی تھی کہ ایک اور بس نے اسے کراس کرنے کی کوشش کی۔ یہ دیکھ کر بس کے ڈرائیور نے بس کی اسپیڈ بڑھا دی۔ دوسری بس کا ڈرائیور بھی شاید ضد پر اتر آیا، اس نے بھی اپنی بس کی اسپیڈ بڑھا دی، اور پھر سڑک پر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا تماشا شروع ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں بسیں کسی زخمی سانڈوں کی طرح دھواں چھوڑتی سڑک پر دوڑنے لگیں۔ دونوں بسوں کے مسافروں نے دونوں ڈرائیوروں کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن ان دونوں ڈرائیوروں پر شاید شیطان سوار تھا کہ انہوں نے ان کی باتوں پر غور نہ کیا اور اپنی اپنی بسوں کی رفتار مزید بڑھانے لگے، اور پھر زندگی ان دونوں بسوں سے ہار گئی، اور ایک زوردار دھماکے کے ساتھ دونوں بسیں سڑک کے کنارے کھڑے ایک لکڑی سے بھرے ٹرک کے ساتھ ٹکرا گئی، اور کچھ ہی دیر میں وہاں ایک خیرام برپا ہو گیا۔ بہت سے لوگ اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور باقی بچ جانے والے اپنے زخموں کو دیکھ دیکھ کر لوگوں کو اپنی مدد کے لیے پکارنے لگے۔ دونوں بسوں کے ڈرائیور حضرات موقع پر ہی اپنی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور ایک بس میں سوار تارا مسیح بھی شدید چوٹوں کی تاب نہ لاتے ہوئے دو سیٹوں کے درمیان پھنسا زندگی کی بازی ہار چکا تھا۔ قدرت نے اس کے ساتھ بہت بھیانک مذاق کیا تھا۔ وہ جو دوسرے لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے کا پلان بنا چکا تھا، قدرت نے خود اس سے بہت خوفناک انتقام لے لیا تھا۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ کہانی پسند آئی ہو تو چینل سبسکرائب کر کے لائک ضرور کیجیے گا۔ کسی اور کہانی کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔